السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں رات کے اندھیرے میں جنم لینے والی رگوں میں خون منجمد کرتی حیرت ناک ڈراؤنی کہانی انجان بلا۔ قبرستان میں ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، پراسرار خاموشی کا راج تھا، سردیوں کے دھیندتے ہو کا عالم تھا۔ گورکن بھی اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے سو رہا تھا کہ اچانک قبرستان کے سامنے ایک شخص کی کار خراب ہو گئی۔ وہ شخص غصے سے کار سے باہر نکلا اور کار کا انجن چیک کرنے لگا۔ اس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ اف خدایا، اس کو بھی ابھی خراب ہونا تھا، یہی تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ شخص ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اچانک اس کو کسی کے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ وہ حیران ہو کے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر وہ شخص سوچنے لگا شاید یہ آواز قبرستان سے آ رہی ہے۔ وہ قبرستان کا دروازہ کھول کے قبرستان میں داخل ہوا۔ پھر وہ گورکن کے کمرے کی طرف چلا۔ ادھر گورکن گہری نیند میں تھا، اس کو بچے کے رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ نیند سے اٹھ گیا اور سوچنے لگا شاید کسی کی کار خراب ہو گئی ہو قبرستان کے سامنے، کیونکہ اکثر ایسا ہو جاتا تھا۔ وہ یہ سوچ کر اپنے کمرے سے باہر نکلا تو اسے نظر آیا کہ ایک شخص اس کی طرف آ رہا ہے۔ جب وہ شخص قریب آیا تو گورکن بولا، کیا آپ کی کار خراب ہو گئی ہے؟ وہ شخص بولا، جی۔ پھر اس شخص نے کہا، کیا آپ کا کوئی بچہ بھی ہے؟ میں نے اس بچے کو رونے کی آواز سنی ہے۔ گورکن حیران و پریشان ہو کے بولا، نہیں۔ پھر اسی بچے کے رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی اور پھر گورکن کمرے میں جا کے لالٹین لے کے آیا تو وہ لالٹین کی روشنی میں آواز کی سمت جانے لگے۔ پھر تھوڑی دور جا کے ایک تازہ قبر کے پاس رک گئے۔ آواز اسی قبر سے آ رہی تھی۔ گورکن نے اس شخص کو بتایا کہ آج ہی ایک عورت جو ماں بننے والی تھی اچانک مر گئی۔ اس عورت کا اس دنیا میں کوئی رشتہ دار اور عزیز نہ تھا، اس لیے کچھ لوگوں نے اس کو دفن کر دیا۔ ایسا کرو کہ تم کوئی چیز یا ہتھیار کھودنے کے لیے لے کر آؤ، اس قبر کو کھود کے دیکھتے ہیں، اس شخص نے گورکن سے کہا۔ گورکن جا کے قبر کھودنے کا سامان لے کے آیا تو ان دونوں نے قبر کھودنا شروع کر دی۔ قبر سے انہوں نے تابوت نکالا اور جب انہوں نے تابوت کھولا تو حیران رہ گئے، کیونکہ ایک چھوٹی سی بچی اس عورت کی لاش کے قریب پڑی ہوئی تھی۔ اس شخص نے اس بچی کو اٹھایا، پھر وہ ویسے ہی قبر میں مٹی ڈال دیتے ہیں۔ وہ شخص جب کار کے پاس اس بچی کو لے کے آیا تو وہ کار اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک کار اسٹارٹ ہو گئی تو وہ بچی کی طرح دیکھ کر سوچنے لگا کہ بچی میرے لیے کتنی لکی ثابت ہوئی ہے کہ اچانک بچی کے لبوں پہ پراسرار سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور پھر وہ بچی کو لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ طلحہ اور سمرین کی لو میرج تھی، وہ دونوں بہت خوش تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر نعمت سے نوازا تھا، بس ان کی کوئی اولاد نہ تھی، جس کی کمی اکثر سمرین کو بہت محسوس ہوتی تھی۔ طلحہ اس کو سمجھاتا کہ جب اللہ کی مرضی ہوگی تب وہ ہمیں اولاد جیسی نعمت نواز دے گا، اور جب وہ بچی اس گھر میں آئی تب سے سمرین اس کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اس نے اس بچی کا نام ہما رکھا۔ آخر کار ہما 2 سال کی ہو گئی۔ ایک دن سمرین کی طبیعت خراب ہو گئی تو طلحہ اس کو ڈاکٹر نورین کے پاس لے گیا۔ سمرین کو چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر نورین نے کہا، مسٹر طلحہ، آپ باپ بننے والے ہیں، مبارک ہو۔ طلحہ تو خوشی کے مارے اچھلنے لگا۔ سمرین بھی خدا کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ وہ گھر واپس آ گئے۔ ایک دن سمرین سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اس کا پاؤں پھسل گیا، وہ گر گئی۔ طلحہ جب تک اس کو لے کے اسپتال پہنچا تب تک وہ اور اس کا بچہ مر چکے تھے۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ اس کے بعد طلحہ کا پاگلوں جیسا حال ہو گیا۔ سمرین کے مرنے کے بعد وہ خاموش سا رہنے لگا۔ ایک دن باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ وہ چھت پر کھڑا بارش میں بھیگ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ہما پہ پڑی، جو کہ دروازے سے باہر جا رہی تھی۔ وہ پریشان ہو گیا، یہ جا کہاں رہی ہے؟ اس وقت رات کے تقریباً 10 بجے ہیں۔ طلحہ اس بچی کے پیچھے چلنے لگا۔ خیر وہ ساتھ والے گھر میں گئی۔
جہاں اس کی ہم عمر منی رہتی تھی، وہ مسٹر عارف کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اکثر وہ ہمارے طلحہ کے گھر آتی تھی ہما کے پاس۔ مسز ماہین جو کہ منی کی والدہ تھی، وہ بھی ہما سے بہت پیار کرتی تھی۔ سمرین کے گزر جانے کے بعد ماہین نے ہی ہما کو سنبھالا ہوا تھا۔ خیر، طلحہ نے سوچا ہما منی سے ملنے گئی ہوگی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد آئی تو طلحہ نے جب اس کی طرف دیکھا تو کچھ سرخ سرخ کا اس کے ہاتھوں پہ لگا ہوا تھا۔ جب طلحہ نے غور کیا تو وہ خون تھا، جسے دیکھ کے طلحہ خوفزدہ ہو گیا۔ پھر بھاگ کے مسٹر عارف کے گھر گیا تو گھر میں چاروں طرف خون پھیلا ہوا تھا۔ اس نے مسٹر عارف کے کمرے میں دیکھا تو وہاں پر عارف اور ماہین کی لاشیں پڑی تھیں، ان کے چاروں طرف خون ہی خون تھا۔ پھر بھاگ کر ساتھ والے روم میں گیا تو منی وہاں نہیں تھی۔ اس نے سارے کمرے دیکھے مگر منی نہیں تھی۔ جب اس نے منی کا کمرہ چیک کیا تو اچانک طلحہ کی نظر الماری پہ پڑی۔ پھر اس نے الماری کھولی تو منی کی لاش اندر موجود تھی۔ یہ دیکھ کے طلحہ خوفزدہ ہو گیا۔ خیر، ہما کی نظر طلحہ پہ پڑی تو بولی، تو آپ جان چکے ہیں کہ میں نے ہی آپ کی بیوی کو مارا ہے؟ آپ جان ہی چکے ہیں تو پھر آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ طلحہ بولا، تم کون ہو؟ تو ہما ہنسنے لگی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ کا اشارہ کیا تو طلحہ جا کر دیوار میں لگا۔ پھر وہ فرش پر گر گیا۔ اس کو اپنے جسم کی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ پھر ہما نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو پھر طلحہ دیوار پہ لگا۔ پھر وہ فرش پہ گر گیا۔ اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ پھر وہ تھوڑی دیر تڑپا اور پھر وہ ٹھنڈا ہو گیا تو ہما اس کی طرف دیکھ کے مسکرائی اور ایک نظر پورے گھر پہ ڈالی۔ پھر دروازے سے باہر نکل گئی۔ وہ کون تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ اس قبر میں کہاں گئی کوئی نہیں جانتا، مگر وہ جاتے جاتے 2 ہنستے بستے گھروں کو برباد کر گئی تھی۔ دوستو، کہانی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔